على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہاں پر ایک دفعہ پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر جتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا اس فضل پر انعام پر شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج کا جو عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی سے مخلوق کی محبت کس طرح ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا کنبہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ دوسرے سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو جامع ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جامع ہیں، یعنی کہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں مگر مفہوم کے اعتبار سے بہت جامع ہیں، اور علوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ علوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں اسی موضوع سے متعلق چند باتیں درج ذیل ہیں۔ کسی کی پریشانی کو دور کرنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ کسی کی پریشانی کو دور کرنا۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں کوئی بے چینی کو دور کرتا ہے، یعنی کسی مشکل کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں جو اس مومن کی مدد کرے گا۔ یعنی کہ مومن اگر دنیا میں بے چین ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرے، اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور بیمار سے پوچھے جا کر کہ کوئی تعاون ہے ہمارے لیے جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کو میڈیسن لا کے دینی یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا یا ہاسپٹل لے کے جانا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا اتنا اجر زیادہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس انسان کی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ کہ جو انسان کسی انسان کے مشکل وقت کے کام آتا ہے، حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مشکل کو دور فرما دیں گے اور اللہ اس کے کام آئیں گے۔ وہ قیامت کا دن ایسا وقت ہوگا جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا، بہن بھائی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، ماں بیٹا کام نہیں آئیں گے، باپ بیٹا کام نہیں آئیں گے، بیٹی اپنی ماں کے اور باپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی دوست احباب ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، ہر انسان اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی کوئی مشکل اس کو نہیں آنے دیں گے، بلکہ ہر قسم کی مشکل اس سے دور فرما دیں گے۔ اب یہ نہیں کہ صرف جو بیمار ہے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے،
جو مسلمان کسی مشکل میں مبتلا ہے، ایک انسان اگر راستے میں جا رہا ہے، اس کی موٹر سائیکل پنچر ہوگی یا خراب ہوگی یا سائیکل یا گاڑی، اس سے ہم پوچھ کر اس کی داد رسی کر سکتے ہیں۔ ایک انسان سڑک پر ہے، ایک انسان گھر میں ہے، محلے میں ہے، مسجد کے اندر ہے، کسی جگہ پر بھی کوئی مشکل پیش آئے سفر حضر کے اندر، تو دوسرے مسلمان کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہیلپ اس وجہ سے کرتا ہے کہ آج اس کی مدد کروں گا، کل کو کوئی بڑا بینیفٹ اٹھاؤں گا، اس کا پھر دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس انسان کو اس کا اجر نہیں ملے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں کہ جیسی ہماری نیتیں ہوں گی ویسے ہی ہمیں پھل ملے گا۔ اس لیے کہ مشہور حدیث ہے جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارا دار و مدار عمل کا کس پہ ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہوگی، عبادت کی ہوگی اور اللہ کی رضا کی ہوگی تو پھر اس پر ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر نیت کچھ اور ہوگی تو پھر اجر سے کام خالی ہوگا، اس کی مدد تو ہو جائے گی لیکن اس پہ آپ کو نہ دنیا میں اجر ملے گا نہ اللہ کی طرف سے قیامت والے دن اجر ملے گا۔ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو لیکن نیت ہماری خالص ہونی چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہمارے پاس چل کر آتا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ جیسے ہماری روحانی فیلڈ ہے تو اس فیلڈ کے اندر رات دن الحمدللہ لوگ اپنے مسائل لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، آنے والے کا ادب احترام کیا جاتا ہے اور ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی داد رسی کی جاتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس سے دنیاوی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک استخارے کا عمل ہے جو اب تک کم از کم 65,000 سے زیادہ لوگوں کے استخارے کر چکا ہوں۔ کتنے؟ 65,000 سے زیادہ لوگوں کے استخارے کر چکا ہوں، اور آج تک کوئی انسان 65,000 استخاروں میں سے سوائے ایک، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا جی استخارہ کریں، میں کہا جی ہدیہ 100 روپے لوں گا۔ اس کے علاوہ 65,000 سے زیادہ استخارے جو ہیں ان میں سے ایک انسان بھی یہ ثابت کر دے کہ ان سے ہم نے استخارہ کروایا تھا اور اس کے انہوں نے ہم سے ہدیہ لیا تھا یا پیسے لیے تھے، ایک انسان بھی ثابت کر دے۔ ہم جس کو جانتے ہیں ان کا بھی استخارہ الحمدللہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جس کو نہیں جانتے ان کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمیں بزرگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملی ہے اس نعمت سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، اور الحمدللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور یہ استخارہ کوئی عام بھی استخارہ نہیں ہے، بلکہ یہ استخارہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجرب ترین استخارہ ہے۔ لوگ استخاروں کے بارے میں بہت ساری بات کرتے ہیں، بہت ساری بحثیں ہیں، اس میں نہیں پڑتا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کو دنیا جانتی ہے، کون مسلمان ہے جو ان سے واقف نہیں ہے؟ ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ایک وقت کے اندر 10,000 طلبہ اکرام اور طالب علم وہ جو عالم ہوتے تھے، 10,000 علماء اکرام ایک وقت کے اندر ان سے درس حدیث لیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے وقت کے امام، اللہ کے ولی تھے، قطب تھے، ابدال تھے، بہت بڑے صوفی تھے، وہ تصوف کے بڑے اعلیٰ مقام پہ تھے۔ یہ ان کا مجرب ترین استخارہ ہے، اور جن بزرگوں سے ملا انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ استخارہ ہے، انتہائی مجرب ترین استخارہ ہے، اگر آنے والا سائل اس پر عمل کرے تو استخارہ کرنا، ورنہ کبھی نہ کرنا۔ اگر استخارے میں
جواب منفی کی شکل میں آ گیا، مثبت نہیں آیا، اور پھر بھی انہوں نے کام کر لیا، پھر سمجھو ان کا نقصان 100% یقینی ہے۔ اس لیے آنے والے سے پہلے پوچھا کریں کہ اگر وہ اس پر قادر ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ استخارے کے فیصلے پر عمل کرنے کی، پھر استخارہ کروائے، ورنہ وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل سے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس کو کام کو کر گزرے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استخارہ الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا فرما دے، کیا فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے لیے اس انسان کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ مثلا کسی شخص نے قرض لے لیا کسی سے، وقت پورا ہو گیا، اب اس کی اتنی ہمت نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے وہ قرض خواہ کو قرض دے سکے، تو اگر قرض لینے والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنی مہلت دے دیتا ہے، اتنا وقت اس کے لیے بچا لیتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اس کے گھر میں جا کر اس کو گالیاں نہیں دیتا یا اس کا گریبان نہیں پکڑتا اور اس کو کہتا کوئی نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، میں بھی مجبور ہوں، میری بھی اس وقت ضرورت تو بہت ہے لیکن آپ کی پریشانی ہے تو آپ کو اللہ کے لیے میں وقت دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تم اور وقت لے لو، اور جب تمہارے پاس آسانی سے وہ ہو تو وہ مجھے قرض واپس لوٹا دو۔ اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے، وہ مجبور ہے، قرض نہیں دے سکتا یا ویسے کوتاہی کر رہا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے جی میں بہت مجبور ہوں، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو مہلت دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو حدیث شریف میں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں وارد ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کیا فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کسی انسان کی خدمت کرنا کہ جب انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کسی معاملے کے اندر اس کے پاس آنے والوں انسانوں کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے اور ان کی ہیلپ کرتا رہتا ہے اور اس کی اندر خیر کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے اور خیر کے کام کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک انسان اس خیر کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں مدد فرماتے رہتے ہیں۔ آج بہت سارے انسان ایسے ہیں